تعلیم کی کمی کو تربیت بڑے ہی اچھے طریقے سے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی۔ کسی بھی انسان کی پہچان اس کی تعلیم سے نہیں بلکہ اس کے ادب سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگ انسانوں سے بہت ڈھیر ساری امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ تو انسان کی امیدیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے ہی فیئرلی، بڑی ہی سنسیئرلی اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں، لیکن اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضیاں خود سے کرنا شروع کر دیتی ہے، خود سر ہو جاتے ہیں بعض بچے، اور یہ اب انسان کی اپنی قسمت کے اوپر یا اللہ کی ہدایت دینے سے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ اولاد جو ہے وہ کتنی تابع دار اور کتنی فرما بردار نکلتی ہے۔ اور اسپیشلی یہاں پہ یو کے جیسے ملک میں رہتے ہوئے بچے اور بچیاں، ان کا فرما بردار نکلنا بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اور وہ والدین بڑے ہی اپنے آپ کو لکی اور بڑا خوش قسمت تصور کرتے ہیں جن کی اولاد جو ہے وہ ان کے کہکار رہے۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں رہنے والے 65 سالہ حاجی سردار کی آپ بیتی جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ان تمام پیرنٹس کے لیے بہت ہی سبق آموز ہوگا جو کہ بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، ان کی یہیں پہ پرورش کرتے ہیں، اور ساری زندگی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اپنے فیملی کو، اپنی اولاد کو اتنا کچھ دے جائیں کہ انہیں ہمارے جانے کے بعد بہت زیادہ سٹرگل والی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ وہ محنت اور وہ دھکے جو کہ ہم لوگوں نے ان کنٹریز میں آنے کے بعد کھائے، اور ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے زیرو سے سٹارٹ کیا، یہاں پہ آ کے اور جابز کیں اور ہر طرح کی محنت کی، اس طرح کی تکلیفیں ہماری اولاد کو جھیلنی نہ پڑیں۔ حاجی سردار کی عمر کوئی تقریباً 22 سال تھی جب کہ وہ یہاں پہ یو کے شہر لنڈن میں آئے، اور یہاں پہ آنے کا وہی پرپس تھا کہ بھی گھر میں کافی غربت تھی، اور حاجی سردار کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات سے تھا۔ اب جی پاکستان میں ان کی وہاں پہ ماں باپ اور بہن بھائی تھے، لیکن حاجی سردار جو تھا اس وقت حاجی نہیں تھا، لیکن یہ کہ بھی یہاں پہ آنے کے بعد زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا نام یہاں پہ حاجی سردار مشہور ہو گیا۔ اچھا، اس کے پیچھے اس کی بڑی سٹرگل ہے، یہ نام بنانے کے پیچھے یا اپنا ایک سٹیٹس یہاں پہ کریٹ کرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی۔ 22 سال کی عمر میں یہاں پہ آنے کے بعد اس بندے نے دن رات یہاں پہ محنت کی، یہاں پہ آ کے پڑھا لکھا یہ بالکل نہیں تھا، جسے کہتے ہیں کہ چٹا ان پڑھ، وہ والا حساب تھا، اور لیکن وہاں پہ گجرات میں اس کی فیملی جو تھی ان کے پاس مال مویشی ہوا کرتے تھے، ذمہ داری کا کام تھا اس کے والد کا، اور یہاں پہ آنے کے بعد کیا کہ بھی اس بندے نے اور جاب سے سٹارٹ کیا۔ اور جابس کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی ریسٹورنٹس میں کام بھی کیا، وہاں پہ برتن بھی دھوئے، اور چھپ چھپا کے بڑا اس نے یہاں پہ سٹرگل کی، اور آہستہ آہستہ کرتے کیا کہ بھی انسان کی زندگی وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ یہاں انسان لوگ یہاں پہ ان کنٹریز میں آنے کے بعد زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع میں لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہارڈ ٹائم فیس کرتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ صرف کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی صرف اس کوشش میں کہ ہم جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا خرچہ ہوگا، ہمارے ایکسپینسز بڑھیں گے، وہی سیونگز کر کر کے پیسے پیچھے پاکستان بھیجتے رہتے ہیں۔ اب جی اس بندے نے یہاں پہ یو کے میں کوئی 20-22 سال کنٹینیوسلی محنت کی، اور اندر سے ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے گھر کی غربت ختم کرنی ہے، اور اپنے آپ کو یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے اتنا کامیاب بنانا ہے کہ آئندہ آنے والی کوئی بھی نسل جو ہے وہ اس طرح کی محنت اور اس طرح کی تکلیفیں کبھی بھی برداشت نہ کرے۔ یہ نہیں کہ بھی صرف میرے بچے، اور اس کوشش میں اس کی عمر یعنی کہ جب یہ حاجی سردار یہاں پہ آیا اس وقت اس کی عمر صرف 22 سال تھی، اور کوئی تقریباً 20-22-23 سال اس نے یہاں پہ محنت کی۔ اس کی عمر کوئی ہو گئی تھی 44 سے 45 سال، جب تک کہ اس نے کوئی شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی گھر والے اس چیز کا نام لیتے تھے کہ بھی تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، تمہاری عمر گزر رہی ہے، تو یہ آگے سے یہی کہتا تھا کہ میں ابھی اتنا کامیاب نہیں ہوا کہ میں اپنے سر کے اوپر ایک اور جانوں کا بوجھ ڈالنا شروع کر دوں، مینس کہ اپنی اولاد میں پیدا کروں، اور وہ بھی میری طرح آ کے اس دنیا میں اسی طرح سے سسک کے زندگی گزاریں، محنت کریں، اور دن رات جو ہے وہ اس دنیا میں تکلیفیں سے ہیں۔ جب تک کہ میں یہ اس قابل نہیں
ہو جاتا کہ بھی میں اپنے بچوں کو ایک آسان اور پرتعیش زندگی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکوں، تب تک میں نے شادی نہیں کرنی۔ اس طرح سے کرتے کرتے کیا کہ بھی اس کی عمر کوئی 40-42 سال ہو گئی۔ پیچھے یہ گھر والوں کو پیسے بھیجا کرتا تھا، وہاں پہ گجرات میں ایک بڑا گھر بنایا، پھر جتنے بھی چھوٹے بہن بھائی تھے سب کی شادیاں کیں، اور وہاں پہ رہتے ہوئے کیا کہ والدین کو نا زندگی کی ہر سہولت مہیا کی، ان کو گاڑی بھی لے کے دی، ان کو گھر میں اے سی بھی لگوا کے دیا، فریج، اور مطلب کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز اور ایسی کمیاں جو کہ انسان کی زندگی میں لوگ فیل کرتے ہیں نا کہ بھی ہمارے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو، اس نے نا اپنے والدین کی زندگی میں ہر وہ کمی جو تھی نا وہ پوری کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار کرتے کرتے کیا کہ بھی اس کی عمر جب 40 سے اوپر ہو گئی نا، تو ماں نے بہت زیادہ نا انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ تم نا اب شادی کر لو، کیونکہ بہت محنت کر لی ہے۔ اور اس طرح سے اب جی یہاں پہ نا UK میں جب ایک بندہ اتنا ڈھیر سارا ٹائم گزار دے، اس کو کوئی 20-22 سال گزر جائیں، تو آپ لوگ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کامیاب کتنا ہوا ہوگا۔ اور اس نے جو تھا نا صرف جاب کے اوپر گزارا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے نا یہاں پہ اپنا ایک بزنس جو تھا نا وہ بھی چلانے میں نا یہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اور بزنس اس نے کیا کیا تھا کہ بھی یہاں پہ جو یہ ڈیری فارم ہوتے ہیں نا، اس میں اس نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا، کہ چونکہ پاکستان میں بھی ان لوگوں کے پاس مال مویشی ہوتے تھے، اور یہ مطلب جو ان کے پاس بھینسیں وغیرہ اور جو بھی انہوں نے جانور رکھے ہوتے تھے نا، ان کا دودھ یہ آگے بیچا کرتے تھے۔ اب وہی چیز نا اس نے یہاں پہ بھی اس کو اپنا نالج استعمال کیا، اور کہتے ہیں نا کہ ہنر انسان کے کام ہر جگہ آتا ہے۔ چونکہ یہ کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا تھا، جب ایک بندہ یہاں پہ UK میں آنے کے بعد ریسٹورنٹس میں برتن دھو لیتا ہے نا، تو اس کے بعد آپ سمجھ لیا کریں کہ وہ زندگی میں نا ہر کام کر سکتا ہے۔ اب جی اس نے نا یہاں کے جو کنٹری سائڈ تھی نا، یعنی کہ یہاں پہ گاؤں کو کنٹری سائڈ کہا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے نا اس نے جو یہاں پہ فارمز وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ اس نے نوکری کرنی شروع کر دی، اور پورے کے پورے طریقے کو سمجھا کہ یہاں پہ اگر UK میں رہتے ہوئے اس ڈیری فارم کا کوئی بزنس کرنا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرنا ہے نا، تو اس کے روٹ کاز کو مجھے سمجھنا ہوگا۔ اور اس کو آئے ہوئے یہاں پہ UK میں کوئی 10 سال گزرے تھے، جبکہ اس نے نا وہاں پہ یہاں کے گاؤں میں جا کے نا اس سارے پروسیس کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جی جب اس کی شادی ہو گئی نا، تو اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ بھی تھا کہ یہ اپنا بزنس جو تھا وہ UK میں شروع کر سکتا تھا، اور اس کے پاس اتنا آپ کہہ لیں یہاں پہ علم یا نالج بھی آ چکا تھا کہ میں نے اس کام کو کرنا کس طرح سے ہے۔ ماں کے بہت زیادہ مجبور کرنے پہ اس کی عمر کوئی تقریباً 42 سال ہوگی، جبکہ اس نے نا وہاں پہ اپنی ماں کی ہی پسند سے اپنی ایک کزن کے ساتھ شادی کر لی، اور اس کو بھی یہاں پہ اپنے پاس UK ہی لے آیا تھا۔ اور یہاں پہ آنے کے بعد بیوی بھی کافی سیدھی سادی تھی، چونکہ کزن تھی وہ بھی وہیں اسی گجرات کے گاؤں سے ہی اس کا تعلق تھا، اور یہ نہیں کہ بہت کوئی شوشا ہو یا کوئی مطلب اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، یا یہ اس کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بھی تم جو ہے نا وہ کوئی اتنے قابل نہیں ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو۔ اب جی بیوی نے بھی نا اس کا ساتھ نبھایا، اور دونوں میاں بیوی نے مل کے نا اس کوشش میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ یہاں پہ UK کے شہر لنڈن میں نا ان لوگوں نے اپنا دودھ کی سپلائی کا بزنس خود سے شروع کر لیا۔ وہاں پہ جس فارم میں یہ کام کرتا تھا، وہاں سے اس نے دودھ کی سپلائی وغیرہ لینی شروع کر دی، اور پھر یہاں پہ لنڈن کے سٹی میں جو تھا، یہ دودھ کے پیکٹس ان کو بنا کے جو تھا نا وہ ہوم ڈیلیوری دیا کرتا تھا۔ یہ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا بزنس ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس کام میں آ جاتے ہیں نا، ان کو اس میں ترقی کے بڑے زیادہ چانسز ملتے ہیں۔ اب چونکہ بیوی ساتھ مل کے کام کر رہی تھی، اور گھر میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی وہ کر سکتی تھی وہ اس کا ساتھ نبھایا کرتی تھی، اور باہر جو بھی ملک کے ان پیکٹس کی ڈیلیوری وغیرہ ہوتی تھی نا، وہ یہ سارا کام جو تھا نا وہ حاجی سردار خود سے کیا کرتا تھا۔ اب جی اس کے مطلب یہ بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو نا ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور اس کا نام اس نے ماریا رکھا۔ اب جی ماریا کو نا اس نے بڑے ہی ناز نخرے کے ساتھ، بڑے ہی لاڈ سے، بڑے ہی پیار سے جو تھا نا وہ اس کی پرورش کی۔ جو بھی بات ماریا کے منہ پہ آیا کرتی تھی وہ اس کو ہمیشہ پورا کیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی آنے کے بعد کیا کہ بھی اس کا جو بزنس تھا نا اس کو 4 چاند لگ گئے، اور جہاں پہ یہ پہلے سٹرگل کر رہا تھا اس بزنس میں، وہ بزنس ترقی کی ایسی گراہوں پہ گامزن ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا ایک ڈیری فارم نا یہاں
پہ یوکے میں کھول لیا، اور چونکہ یہاں پہ کنٹری سائڈ پہ ہی اینیملز وغیرہ ان کی رکھا جاتا ہے، فارمز کو بنایا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس نے پوری اپنا چین جو تھی وہ کریٹ کر لی، اور اس کا فارم اتنا کہ زیادہ چلنا شروع ہو گیا، مطلب کہ اس کے دودھ کے جو پیکیجز تھے نا ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہائی ہو گئی کہ اس کے لیے نا لوگ جو تھے نا وہ اس سے فرنچائز وغیرہ مانگنا شروع ہو گئے کہ بھی ہم بھی جو ہے نا یہ اسی سیم نیم سے آپ کے یہ جو دودھ کا بزنس ہے نا اس کو رن کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو یہ لگتا تھا کہ بھی میری زندگی میں یہ جو جتنی بھی ترقی آئی ہے کہ میں یہاں پہ آ کے 20-22 سال میں نے اتنی محنت کی، لیکن اتنی زیادہ مجھے یہاں پہ کامیابی نہیں مل سکی، اور جیسے ہی میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے نا تو اس کے بعد اللہ نے میرے لیے ترقی کے راستے کھول دیے ہیں۔ بے شک کہ ہر انسان کا رزق اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے، اور ہر انسان کے رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب نا اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا کہ اس نے جو شادی نہیں کی اتنا عرصہ اور اولاد پیدا کرنے سے یہ ڈرتا تھا نا، یہ اس کی سب سے بڑی زندگی کی غلطی تھی۔ اب انسان جب زندگی میں اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے نا کہ بھی میری اولاد کی وجہ سے، یا مطلب میرا بچہ اتنا لکی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو وہ اس بچے کی نا بہت زیادہ ناز نخرے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سب کچھ نا اب حاجی سردار نے ماریہ کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو کہتی تھی، جو بھی بات، جو بھی ضد کرنی، جو بھی اس کو ڈیمانڈ ہوتی تھی نا وہ پوری کی جاتی تھی۔ اور یہاں پہ اب چونکہ بزنس اتنا زیادہ ترقی پہ تھا، عروج پہ تھا کہ لوگ اس سے فرنچائز ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو مطلب پیسہ اکٹھے کرنے کی دوڑ میں یہ ایسے بزی ہوئے کہ پاکستان جانے کی ان کو کبھی فرصت ہی نہ ملی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 20 سال کا عرصہ بھی گزر گیا۔ اب اس وقت نا حاجی سردار کی عمر کوئی تقریباً 64-65 سال ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے نا وہ اب جوان ہو چکی ہے، اور اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں خود مختار بھی ہو گئی ہے، چونکہ بچے جب یہاں پہ بورن ہوتے ہیں، یہیں پہ گرون اپ ہوتے ہیں، اور اپنے روٹس کے ساتھ وہ ان کنیکشن میں نہیں نہ رہتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نا دماغی طور پہ یہی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ہم برٹش ہیں، اور یہیں کے اصولوں کے مطابق وہ پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ چونکہ باپ اتنا زیادہ امیر تھا اور بیٹی کی ہر خواہش پوری کیا کرتا تھا نا، اب بیٹی جو تھی نا وہ بڑی ہی خود سر ہو گئی ہوئی تھی، اور باپ کی چونکہ یہ تھنکنگ تھی کہ بھی اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اس وجہ سے نا وہ اس کے بڑے ہی ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا۔ اب جب بات آئی نا اس کی شادی کی، یعنی کہ بیٹی کی عمر ہوگی کوئی تقریباً 20 سال، اور لڑکی جو تھی مطلب ماریہ باہر پڑھ رہی تھی، اور کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں اب اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اب جی اس نے نا اپنے والدین کے سامنے اچانک سے ایک بات رکھ دی کہ بھی وہ نا ایک کالے کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو چکی ہے، بلیک کے ساتھ، اور کیا کہ بھی وہ اب اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ سن کے بات نا بڑی ہی بری لگی، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، چونکہ ایک ٹپیکل پاکستانی مطلب کہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ چیز تو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، مطلب کہ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھی لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے، اور کسی وہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بھی کوئی پاکستانی یا مسلمان کے ساتھ وہ شادی کرے گا، اور بیسیکلی باپ کو یہ تھا کہ بھی وہ پاکستان لے جا کے نا اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ لیکن جب ماریہ نے اچانک سے یہ کہا نا کہ بھی وہ اس کو ایک کالا پسند آ گیا ہے، ان کو یہاں پہ نا کالا ہی کہا جاتا ہے نا یہاں کی لوکل زبان میں، اور کیا کہ بھی وہ اس کا دوست ہے، اور یہ دوستی مور دین فرینڈشپ ہے، اور وہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ باپ نے روکنے کی بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا حاجی سردار نے کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، تم ایسا کر ہی نہیں سکتی ہو، اور اس نے یہاں تک اس کو دھمکی دے دی کہ اگر تم نے یہ شادی کرنے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں اپنی مطلب جتنی بھی اس کے ایسٹس وغیرہ ہیں، جو بھی اس کی جائیداد ہے، جو کچھ بھی اس نے دولت کمائی ہے نا، اس میں سے تمہیں ایک پینی تک نہیں دوں گا۔ لیکن یہاں کے رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے دھمکی بھی کوئی کارآمد نہیں ہوتی، مطلب وہ اس چیز سے بالکل بھی ایموشنلی بلیک میل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم لوگ پڑھ لکھ کے ہیں، ہماری جابس لگ جانی ہیں، ہم اپنی زندگی کا پیسہ خود ہی کما لیں گے۔ حاجی سردار نے اپنی حد تک بھی ماریہ کو روکنے کی بڑی کوشش کی، اپنی بیوی کو بھی مطلب کہا کہ بھی اس کو سمجھائے، اس کو یہ اس چیز کو ریئلائز کروائے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی تک کہا کہ بھی ہم نے ساری زندگی تمہیں جو ہے وہ اتنے ناز نخرے سے پالا ہے، اور مطلب تمہاری زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے، لیکن یہ خواہش جو کہ تم ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہو نا یہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں کے جب بچے ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو ان کے دماغوں کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ ماریہ اپنی ضد پہ جو تھا نا وہ جمی رہی، اور کیا کہ بھی ایک دن اس نے اپنے باپ کو واقعہ
واقعی میں یہ تھریٹ دے دی کہ اگر وہ اس شادی کے لیے ایگری نہیں کرے گا تو وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، اور اگر ان لوگوں نے اس کو مجبور کرنے کی کوشش کی تو آف کورس وہ پولیس کو کال کر دے گی۔ اب حاجی سردار نہ بڑے پریشان تھا کہ کیا فائدہ اس دولت کا، اس روپے پیسے کا، یا وہ امپائر جو کہ بزنس کا اس نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا، وہ سب کچھ اس کو نا بے معنی لگنا شروع ہو گیا تھا، اور جس چیز کے معنی رہ گئے تھے نا وہ اس کی زندگی کا سکون اور اس کی عزت تھی، جو کہ اب اس کی بیٹی اس کو داؤ پہ لگانے جا رہی تھی۔ بہرحال جی ماریہ نے گھر چھوڑ دیا، اور وہ اسی ضد پہ اڑی رہی کہ بھی میں نے جو ہے اسی کالے کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور گھر چھوڑنے کے کوئی تقریباً 1 ماہ کے بعد حاجی سردار کو یہ خبر ملی، یعنی کہ ماریہ جو تھی اس کالے کے ساتھ شادی کر کے گھر ملنے کے لیے آئی، لیکن حاجی سردار نے دروازہ نہیں کھولا اور ماریہ کو جو تھا اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ ماریہ نے یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے اس کالے کے ساتھ شادی تو کر لی، اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی نہ سوچا، ایک لمحہ بھی نہیں لگایا کہ بھی ان لوگوں کے دنوں پہ کیا گزرے گی، اور لیکن جو حاجی سردار تھا وہ بڑی ہی نموشی میں، بڑی ہی شرمندگی میں اپنے آپ میں یہ سوچتا رہا کہ میں نے زندگی میں آخر کمایا کیا ہے، کہاں پہ میرے سے غلطی ہوئی ہے جو کہ میری اولاد ہی مجھے دگا دی گئی ہے۔ اور اس غم میں اور انہی سوچوں میں حاجی سردار سے یہ چیز نہ برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کی بیٹی جو کہ مطلب یہ حاجی سردار جو تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کی بیٹی بھی آف کورس آگے اس نے مسلمان ہی اس کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی چلے گی، لیکن یہ چیز اس سے نہ برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک کالے کے ساتھ شادی کر گئی ہے، اور اس مطلب شرمندگی میں اور اس آپ کہہ لیں کہ بھی ایکسٹرا ڈیپ ڈپریشن میں جا کے نا حاجی سردار نے اپنی جان خود لے لی اور اس دنیا سے وہ کوچ کر گیا۔ تو یہاں پہ بیرون ملک رہتے ہوئے پاکستانی پیرنٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایک بہت ہی بگ پرابلم ہے کہ ان کی اولاد بڑی ہونے کے بعد اپنی زندگی کے ڈیسیجنز خود اپنی مرضی سے لینا بھی شروع کر دیتی ہے۔ ایسا تو اگرچہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کہ بھی بچے جو ہیں وہ آگے شادیاں کسی پاکستانی مسلمان کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھی پیرنٹس اب آج کل اس چیز کو کور اپ کر جاتے ہیں کہ بھی خود اپنی رضامندی سے بچوں کی اور بچوں کی شادیاں ان کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں، لیکن بیرون ملک اور اسپیشلی یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے قانون کے گرفت میں آتے ہوئے کیا کہ بھی پیرنٹس جو ہے نا وہ ایموشنلی بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسی ٹریجڈیز سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کو اس چیز کو باور کروائیں کہ شادیاں جو ہیں وہ اپنے ہی جیسوں میں اور اسلام کے مطابق کیا کہ بھی آگے مسلمانوں کے ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔